السلام علیکم. ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد حسین. سامعین، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا. مسلمانان بر صغیر کا یہ مقصد تھا کہ وہ ایک ایسا وطن حاصل کریں جہاں انہیں اپنے افکار کی اور ترقی اور سماجی ترقی کی آزادی حاصل ہو. اس سلسلے میں پاکستانی فرزند پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی ایک ایسے پاکستانی فرزند میرے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر احمد ولی اللہ قاضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی خیریت ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سامعین، ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں. آپ نے امریکہ کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ہے اور اس کے علاوہ کئی فیلوشپ اور اسکالرشپ حاصل کر چکے ہیں. کئی تحقیقاتی مضامین آپ کے شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت آپ وائس چانسلر ہیں اسرا یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک مختصر تعارف تھا. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو پرائمری تعلیم سے لے کر یہ جو ڈاکٹریٹ کا سفر ہے مختصراً ہمارے سامعین کو بتائیں، اور اس وقت جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اب تک جو جاری ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. میں جو ہے اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر ہوں. جی. چیئرمین ہماری اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ اور سی ای او جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ قاضی ہیں. باقی آپ نے درست کہا کہ اسرا یونیورسٹی کا وائس چانسلر میں ہوں. میری جو بیسک تعلیم ہے وہ سعودی عرب میں ہوئی تھی. اسکولنگ جسے کہتے ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب آنکھوں کے ڈاکٹر تھے. جی. اور انہوں نے اپنی ایف آر سی ایس کی تھی یو کے سے، پھر وہ سعودی عرب شفٹ ہو گئے تھے. تو 1980 سے لے کے 1996 تک تو ہم سعودی عرب میں تھے. تو میری تمام اسکولنگ جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوئی تھی. اور اس میں میری جو شروع کی اسکولنگ تھی 5 سے گریڈ 5 تک، وہ کوئی برٹش اسکول تھا المنارات کے نام سے، وہاں پہ تعلیم ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہم 1 سال پاکستان آ گئے تھے. I came to پاکستان. مہران یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا کمپیوٹر سسٹمز میں. 2 سیمسٹر میں نے وہاں پہ پڑھائی کی. دین اسرا اس وقت اسٹارٹ ہوئی تھی 97 میں. تو پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پہ پڑھائی کریں. پھر میں نے یہاں پہ BCS کمپیوٹر سائنس، بیچلرز کمپیوٹر سائنس کیا، ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس کیا. پھر میں اس کے بعد ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی تھائی لینڈ میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ صرف پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں، صرف ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے. پھر میں نے وہاں پہ جا کے مجھے وہاں پہ اسکالرشپ ملی تھی. پھر میں وہاں گیا تھا. I was there for 2 years, came back, and then I got a higher education commission scholarship for PhD in the US. اور پھر میں 2009 میں US گیا تھا and I came back in 2015. تقریباً 6.5 سال میں وہاں US میں تھا. پھر I came back and پھر I joined ISRA. I came back and joined ISRA. میں وہاں پہ پھر ISRA میں پرو وائس چانسلر جنرل ایڈمنسٹریشن میں نے جوائن کیا تھا. and then eventually after that now I'm the vice chancellor of ISRA University. جی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تحقیق کا موضوع جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس رہا ہے. اس وقت آپ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ایک یونیورسٹی کے میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں. تو مستقبل میں جا کے جو ہے وہ اے آئی اور میڈیکل کا تعلق بن رہا ہے. تو آپ اپنے اس ایکسپیرینس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی یونیورسٹی میں آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ایک اچھا سوال ہے. دیکھیں، میری آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس میں ہے، اسپیسیفکلی کمپیوٹر نیٹورکس میں. اور اسرا یونیورسٹی از ناٹ اے میڈیکل یونیورسٹی. اسرا یونیورسٹی از اے جنرل یونیورسٹی. اس میں میڈیکل بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، کمپیوٹر سائنس، انوائرنمنٹ سائنسز، نرسنگ، ڈی پی ٹی، بہت سارے پروگرامز ہمارے پاس ہیں. اٹس ناٹ بٹ وی آر ویل نون فار دا میڈیکل پروفیشن. اس کی وجہ یہ کہ آئی تھنک وی آر دا اونلی یونیورسٹی ان پاکستان جس کے 4 میڈیکل کالجز، 4 میڈیکل ڈینٹل کالجز ہیں. اور کسی یونیورسٹی کے پاس 4 میڈیکل اور ڈینٹل کالج ایک یونیورسٹی کے امبریلا کے نیچے نہیں ہے، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. تو آف کورس دیٹس وی آر نون فار میڈیکل، بٹ آف کورس وی آر اے جنرل یونیورسٹی. اچھا، ایز فار ایز یوزنگ اے آئی از کنسرن، دیکھیں اے آئی کا مطلب استعمال تو اب سب نے عام جام کرنا شروع کر دیا ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں بھی اس کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے.
اور مطلب ایز اے یونیورسٹی تو ہم اپنے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا لوور اسٹاف ہے، فار ایگزامپل جو کمپیوٹر آپریٹرس ہیں یا اس لیول کے لوگ ہیں، ان کی ٹریننگ ان کی ڈرافٹنگ اسکلس میں کچھ بہتری آ جائے، یہ تو بہت بیسک قسم کا کام ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا جو فیکلٹی لیول پہ یہ ہے کہ آف کورس وین یو ٹیچنگ سم ٹائمز یو نیڈ اسسٹنس towards how to plan your lecture, تو وہاں پہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد we can also use it as a tool to facilitate our assessment, کہ ہم assessments کو کس طرح کروا سکتے ہیں. تو یہ اس کا بہت مفید رول ہے and it can change a lot of things. بلکہ میں آپ کو کچھ اگر بتاؤں کہ ہمارا ایک اسکول بھی ہے فاؤنڈیشن کا، اسرا فاؤنڈیشن اسکول، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. تو اس میں جو ہے نا لاسٹ ایئر میں نے ٹیچرس کی ٹریننگ کی تھی، تو میں نے ان کو ایک نیا ٹول دکھایا تھا، بتایا تھا اور یوز کرنا بھی سکھایا تھا. وہ جو آپ کو پتا ہوگا خان اکیڈمی کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے. اس کے جو روح رواں ہیں یا ان کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ ہیں سلمان خان، یو ایس میں ہوتے ہیں وہ. ان کا کانسیپٹ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی اسکول بنے پوری مین کائنڈ کے لیے. ان کی کتاب کا نام کوئی ریسرچ پہ ہے. اچھا تو وہ یونیورسل سلیبس ہو. ایگزیکٹلی یونیورسل، مطلب سلیبس نمبر وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو. جی جی، گڈ کوالٹی کنٹینٹ ایزیلی ایکسیسیبل ٹو ایوری بڈی اراؤنڈ دا ورلڈ. دیٹس واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. تو انہوں نے ابھی ذرا اے آئی جب ہوا تھا تو انہوں نے، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی کمپیوٹر سائنس کا بھی ہے اور ایم بی اے بھی انہوں نے شاید ہارورڈ سے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا ایک ویب سائٹ بنائی، اس کا نام ہے خان میگو، KHANMIGO. خان میگو، خان میگو مطلب دوست اور خان مطلب خان سے بنا ہے خان میگو. اچھا وہ جو ہے نا اس ویب سائٹ کو اگر آپ کھولیں گے تو اس میں ایک استاد کے لیے، مطلب اسکول ٹیچر کے لیے، K to 12 مطلب کے جی سے لے کے 12 کے ٹیچر کے لیے تمام ٹولز جو آپ چاہتے ہیں نا وہ سب اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل اس کو اگر ٹیچرس کو پیرنٹس کو خط لکھنا ہے وہ اویلیبل ہے. لیسن پلان بنانا ہے کون سے کلاس کا، کون سے سبجیکٹ کا، کون سے چیپٹر کا، کون سے، وہ بن سکتا ہے. اچھا آپ نے ٹیسٹ بنانے بنا سکتے ہیں. یو کین ڈو آل دوز تھنگس اینڈ اے آئی ہیلپس یو ٹو ڈو دیٹ. اچھا ذرا اے آئی کا دیکھیں، ایک چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ اکثر لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ اے آئی جو ہے نا آپ کا سارا کام کر دے گا. نہیں، AI basically helps you to create the first draft or second draft and then you need to work on it. آپ اس پہ کام کرو گے، اس کو مساج کرو گے تو پھر وہ ایک اچھی آؤٹ پٹ نکلتی ہے. اگر آپ ایسے ہی بس ایک دفعہ دیکھ کے آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اور بائی دا وے AI بھی غلط ہو سکتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں ذرا یہ بات یہ کیونکہ اکثر استاد جو ہے نا وہ اس کو جب اگلے سے استاد سن بھی رہے ہیں تو اگر وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو ریویو نہیں کریں گے تو اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. سو آف کورس اٹ نیڈس اے سپرویژن from the user, in this case the teacher. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اسرا یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارا ایک مضبوط ادارہ ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اور جس طرح ہم حیدرآباد والوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ صرف میڈیکل کی حوالے سے جو ہے وہ مشہور ہے کیونکہ یہاں ہاسپٹل بھی ہے. تو کچھ مختصراً اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں کہ وہ اس وقت جو ہمارے طلباء و طالبات آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی فیکلٹیز موجود ہیں اور ہمارے طلباء و طالبات اس سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہاں جی سر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر پرائمرلی میڈیکل، ہمارا سب سے ویل نون پروگرام ہے. پر ہمارا جیسے میں نے خود بتایا کہ میری ڈگری اس طرح سے ہے کمپیوٹر سائنس میں. تو کمپیوٹر سائنس، مینجمنٹ سائنسز، انگلش کا ڈگری پروگرام. اس کے بعد پھر آپ انجینئرنگ میں چلیں تو ہمارا سول، میکینیکل، الیکٹریکل. اگر آپ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں چلے جائیں تو ہمارے پاس نرسنگ، ڈی پی ٹی، ایم ایل ٹی. آئی مین وی ہیو more than around 70-80 degree programs running, and from bachelor's all the way to PhD level. تو یہ تمام پروگرامز ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اسکالرشپس بھی ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں بچوں کو. تو we highly encourage anybody who's listening, they can contact our admission office. We're available on Facebook, we're available on Insta, we're available on all the social media platforms as well as ہماری ویب سائٹ بھی ہے. وہاں پہ بھی آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. You can call the admission office to get more information. But like I said, it's a very old university. آپ سمجھ لیں, to the best of my knowledge, I think we're the 7th or 8th oldest private university in Pakistan. اچھا ہاں, تو یہ بھی کافی ایک منفرد مقام ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے سندھ کی اگر آپ
ڈیموگرافکس کو دیکھیں گے تو حیدرآباد کے اندر جیسے کس کا مین کیمپس ہے وہ تو ہم ہی ہیں. There's no other university. زیبسٹ ہے پر زیبسٹ کا تو کیمپس بہت چھوٹا ہے, ان کا مین کیمپس کراچی میں ہے. تو ہمارا جو مین کیمپس حیدرآباد میں ہے 20 ایکڑ کی لینڈ پہ ہے. تو اس حساب سے we have been serving this region for the past 26-27 years. And I think we've done a fairly good job. ہمارے بہت سارے جو گریجویٹس ہیں, alumni ہیں, I myself am an alumni of State University. بہت سارے میرے کلاس میٹس جو ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس جو میں نے پڑھایا ہے, کوئی US میں ہے, کوئی UK میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے. تو a lot of the students are there, and of course even جو میڈیکل پروگرام میں کنسلٹنٹس UK میں, US میں, کینیڈا میں. So they're doing quite well ماشاءاللہ. اور اس طرح کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. At that time جس میں آپ کو بتایا کہ اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت کم تھی پاکستان میں. تو آف کورس پبلک سیکٹر میں آف کورس اب جا کے یونیورسٹیز زیادہ بڑھی ہیں پاکستان میں. At that time 97 بہت کم آپشنز تھے لوگوں کے پاس. Of course it did serve a big vacuum at that time. ڈاکٹر صاحب, یوم آزادی کے موقع پر آپ کو دعوت دینا, یہاں بلوانے کا مقصد ہمارا یہ بھی تھا کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو مخاطب ہوں اور انہیں بتائیں کہ مستقبل میں کس قسم کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو تعلیمی سطح پر جو ہے فعال کریں تاکہ وہ اس قوم کی, اس ملک کی, اس وطن کی خدمت کر سکیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ with AI, with the way information is easily available nowadays, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج کل اپنے آپ کو کسی بھی شعبے یا تعلیم میں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. You don't need a university anymore. آپ کو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں, آپ خود بہت کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیکھیں, آج کل گوگل, مائکروسافٹ میں یعنی کہ وہ 12th انٹر پاس بچوں کو $1 لاکھ سے زیادہ سیلریز دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بس اسکل سیٹ ہے, اسکلز ہیں, ٹھیک ہے نا. سو یو کین ایزلی ایکوائر دوز اسکلز, ٹھیک ہے نا. اور آج کل آپ کے پاس سیکھنے کی جو اپرچونٹی ہے نا وہ امینس ہے. جیسے میں نے آپ کو خان اکیڈمی کی ایگزامپل دی, وہاں پہ سارے انٹر کا مٹیریل پڑا ہوا ہے. آپ آج کل جو بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے کورسز آن لائن پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہو آپ اس میں علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی روک نہیں ہے, آپ کو صرف جو چیز روک رہی ہے وہ آپ خود ہیں, ٹھیک. سو اسکائی از اے لمٹ, ٹھیک ہے. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, تو دنیا کے ساتھ آپ آرام سے کمپیٹ کر سکتے ہو, بیکاز جو دنیا کے پاس مٹیریل ہے وہ بھی آپ کے پاس ہی مٹیریل. پہلے تو یہ تھا نا کہ جیسے نالج ان کے پاس تھی, ہمارے پاس نہیں تھی. اب تو یہ مسئلہ نہیں ہے, اب جو کوتاہی ہے وہ ہماری اپنی ہے. سو بٹ آئی ڈو فیل کہ پاکستان کا جو سب سے آئی تھنک ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو, وہ یہ کہ وی ہیو a youth. We have our 60-70% plus our population is probably less than 35, best of my knowledge. So we have a very strong youth. اس کا فائدہ بھی ہے, اور اگر اس کو صحیح چینلائز نہیں کیا تو of course this population can get destructive as well. So we need to make sure we channelize it in the right direction. اگر اس کو ہم channelize کرتے ہیں تو again we can یعنی کہ they can do a lot for Pakistan. بہت زیادہ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. Again by going outside, human capital export کے طرز پہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی businesses کھول سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اسکول کے اچھا سا, میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دوں کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک کمپنی ہے, ان کی مارکیٹ تو نہیں کرنی, پر ہمارے اسکول میں انہوں نے ابھی ٹرانسپورٹ سروس آفر کی ہے. چلو پاکستان کے نام سے, ویری سمپل کانسیپٹ, ٹھیک ہے. اگین اے لوکل پاکستانی کمپنی, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, بچوں کے لیے اسکول کی وین ہے, اس کے CCTV کیمرہ ہے, اور آپ ہر وقت آپ کی وین ہے, آپ کو پتا ہے کہ وین کی لوکیشن کیا ہے. یو کین ایون, اب وہ فیوچر میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایز اے پیرنٹ آئی وانٹ ٹو سی مائی چائلڈ واٹ دے ڈوئنگ ان دی وین, اس کو لائیو ایپ پہ ٹیلی کاسٹ کر کے. اب یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں, بڑی کوئی چیز نہیں ہے, پر اس قسم کی سوچ, اس قسم کی سروس ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ریکوائرڈ. تو
اگر آپ کا یوتھ ان طریقوں پہ سلوشنز ڈھونڈے گا, ہمارے مسئلے پاکستان کے وقت, پاکستان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہمارے اپنے چیلنجز ہیں which are different from let's say what the challenges of the West are, ان کے دوسرے مسئلے ہیں, ہمارے اپنے مسئلے, and we can solve a lot of our problems through technology and that's easy to learn, easy to apply, we just need to have the will to do it. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے نا, میں جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے, I mean these are smart people, ٹھیک ہے, نہیں, بہت ہوشیار لوگ ہیں وہاں کے, ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز are very well known outside. So it's not that ہمارے پاس ٹیلنٹ کی, عقل کی, ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی گفٹ کیا ہوا ہے. جی جی. تو بس ہمیں اس گفٹ کو جو ہے نا نرچر کرنا ہے, اس کو ضائع ہونے نہیں دینا. آخر میں اگر آپ ہمارے سامعین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سر تھینک یو سو مچ. میں کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا, میں تھوڑا تعارف اور کرنا چاہوں گا ہمارے ادارے کے حوالے سے. ہمارا جو پیرنٹ باڈی ہے وہ ہے ہماری اسرا اسلامک فاؤنڈیشن, اور اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے ماتحت آپ سمجھیں ہمارے 3 مین ستون ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اور پروموشن آف اسلامک تھاٹ جس میں ہم کام کرتے ہیں. اس میں ایجوکیشن کی سطح پہ جو ہمارا سمجھے کراؤن جول پروجیکٹ ہے وہ اسرا یونیورسٹی ہے. اس کے ساتھ ہماری فاؤنڈیشن کے ماتحت اسرا فاؤنڈیشن اسکولز بھی ہے, وہ بھی ایک حیدرآباد میں اسکول ہے جو ایک ماڈرن طرز پہ چلتا ہے. اور دین وی ہیو ادرس, ہم نے اسکولز بنائے ہیں جو لو انکم فیملیز کے لیے ہیں, اسرا اسکولز کے نام سے. وہ قاسم آباد میں, کنڈیہارا میں, مٹیاری میں, ناٹ مٹیاری, میرپور خاص میں, نصرپور میں موجود ہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے کیونکہ میڈیکل کالجز ہیں, ہمارے اسپتالیں ہیں, تو تقریباً آدھی جو 50% the beds of the hospitals are free that we are serving. پھر ہمارے الابراہیم آئی ہاسپٹل کا نیٹ ورک ہے, وہ آنکھوں کا کام دیکھتے ہیں اور مطلب آلموسٹ فری علاج اس میں کرتے ہیں. تقریباً 1000 سے زیادہ کی او پی ڈی ہماری کراچی جو سینٹر ہے وہاں پہ ہوتی ہے. پھر we support around 160 مسجد المدارس all across سندھ. تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کر رہی ہے. اور ہمارا جو فاؤنڈیشن, ہمارے جو سمجھے فاؤنڈنگ فادرز ہیں, ان کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ چیریٹی ہم نے خود کرنی ہے. اچھا. تو ہمارے کچھ پروجیکٹس جیسے میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں کہ وہ پروجیکٹس ہمارے ہیں, مطلب جس میں یونیورسٹی تو نہیں, پر کچھ ہمارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو ہمارے سورس آف ریونیو ہیں, جیسے یونیورسٹی ہے. اچھا, وہ ہماری ارننگ آرم ہے. اور وہ جو دوسرے پروجیکٹس ہمارے ہیں وہ ہمارے چیریٹیبل پروجیکٹس ہیں. تو جو ہماری انکم یہاں پہ سرپلس ہوتی ہے وہ فاؤنڈیشن پھر وہاں پہ انویسٹ کرتی ہے. So this is the model ماشاءاللہ that we're doing. اچھا, اور ابھی ریسنٹلی ہمارا جو ہمارا پرائمری پرپس ہماری فاؤنڈیشن کا وہ یہ ہے کہ ہم جو دین کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں جو بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کوئی میسج میں دوں سامعین کو, وہ یہ ہے کہ دیکھیں تعلیم اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہے, تربیت جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اور تربیت کا ایک جو اچھا طریقہ ہے نا وہ ایک if you are related to your religion, تو آپ کی ایک طرز پہ آپ صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں, تو آپ کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہر پاکستانی کو, ہر مسلمان کو, پاکستانی every Muslim should be able to understand the Quran at a very basic level. مطلب اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کو ترجمہ پڑھنے کی آپ خود ہی اس کو سمجھ لیں, اتنی تو آپ کو تھوڑی بہت قرآنک عربک آنی چاہیے. اور اس کا ایک کورس ہے ریسنٹلی جو مسٹر پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب ہیں, ان کا معلم القرآن کا ایک کورس ہے, جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی, جو گرامر ہے نا قرآن کا وہ آپ کو سیکھے بغیر آپ قرآن کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں. It's a very easy way of learning the Quran. So we're trying to promote that because we firmly believe that this is something that the society needs. In fact, again, I would also strongly suggest to the parents as well as the younger generation that this is something that they need to take seriously in their lives. Now that اچھی بات ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی یہ کمپلسری ہو گیا ہے, تو آپ کو ایک موقع مل رہا ہے, تو ہمیں یہ موقع نہیں ملا تھا. But now that you're getting this chance, I would say that you should take full advantage of that. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے سیر حاصل گفتگو رہی, اور ہمارے طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے ناظرین اور سامعین آپ
کا یہ انٹرویو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے آپ کی گفتگو سے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ اور سامعین، جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی سطح پر اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے ایک نازل شدہ کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ادارہ اور خود ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے اس سلسلے میں کاوش کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ سامعین و ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر احمد ولی اللہ قاضی، آپ وائس چانسلر ہیں اسرا یونیورسٹی کے اور ڈائریکٹر ہیں اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔